کھانا کھا رہا تھا تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے پرانا والا. وہ جو کھانا کھا رہا تھا امیر آدمی وہ اٹھ کے گیا, تھوڑی دیر کے بعد آیا پھوں پھوں کرتا ہوں ہوں. بیوی پوچھتی کیا ہوا, ہونا کیا؟ جب کھانا کھانے بیٹھو باہر کوئی نہ کوئی فقیر فقرا آ جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں دن ہے رات ہے, تنگ کرتے ہیں. بیوی بولتی ہوا کیا؟ اب میں گیا ہوں کھانا چھوڑ کے گیا ہوں, دروازہ کھولا ہے, باہر فقیر آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو. تو بیوی کہتی روٹی دے دے, نہیں دی. کہتا نہیں میں دیا ہے روٹی. کہتا روٹی تو لیکن کہ میں 2 چپیڑے مار کے آیا ہوں. 2 روٹیاں نہیں 2 چپیڑے مار. ہوتے ایسے بدبخت. وہ مالک اللہ بڑا بہت بڑا مالک ہے. وہ جب اس کو غصہ آ جائے پھر بڑے غصہ آتا ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کو غصہ آ گیا, اس کی ساری دولت ختم ہوگی, کاروبار ختم ہو گیا اور وہ بیچارہ دنوں کے اندر کلاش اور کنگال ہو گیا. اللہ کا عذاب, اللہ کا غصہ اس کے اوپر برسا. فصب علیہم ربک صوت عذاب, اور رب کا کوڑا برسا اس کے اوپر, اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو. حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تیرا خرچہ بھی نہیں بھرتا, بیوی کو بھی طلاق دے کے فارغ کر. بات آئی گئی ہوئی, ختم ہو گئی. وہ لکھتے ہیں کہ بہت عرصے بعد اسی طرح ایک واقعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر میں ایک کوٹھی میں کھانا کھا رہے ہیں, اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے. تو وہ خاوند بیوی کو کہتا ہے دیکھو باہر کون آ گیا. اس وقت بیوی جا کے دروازہ کھولتی ہے, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, بیوی واپس ہی نہیں آئی. وہ خاوند کہنے لگا اچھا میں نے بیوی کو بھیجا تھا, دیکھو دروازے پہ کون. یہ اٹھ کے گیا, دیکھا کہ دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہے اور بیوی کھڑا. فقیر رو رہا ہے اور بیوی بھی رو رہی ہے. یہ کہنے لگا بھئی کیا چکر ہے تم رو رہے ہو؟ بیوی کہنے لگی آج سے 10-15 سال پہلے تیرے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں اس کی بیوی تھی, ہم ایک کوٹھی میں رہتے تھے, اس نے ایک فقیر کو چپیڑے ماری تھی. آج یہ فقیر بن کے لوگوں کے گھروں میں مانگ رہا ہے. مجھے اس کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا ہے اس کو. تو اس کا خاوند پوچھتا ہے یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ کہتے 15 سال پہلے کی. کہتے کس شہر میں؟ کہتے فلاں شہر میں. وہ خاوند چیخ مار کے رو پڑا, کہتا وہ فقیر میں ہے تو مجھے چپیڑ ماری, لیکن میرے اللہ نے حالات بدل دیے, اب میں امیر بن گیا. میں نے فیصل آباد شہر میں امیروں کو دیوالیہ ہوتے دیکھا ہے اور دیوالیہ لوگوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے. اور اگر آج تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے اور اسے یتیم کے گھر میں, مسکین کے گھر میں, اور عید آ رہی ہے اور کوئی رمضان پیکج بھیج دو کسی کے گھر میں, جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا یار کتنا ہو گیا. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. فذلک الذی یدعو الیتیم, کون جھٹلاتا ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, اس کو ہم آج یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. اور میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا, یہ شہر الصبر ہے, یہ شہر المواسات ہے, ہمدردی کا مہینہ, غمگساری کا مہینہ. ہمیں چاہیے اگر ہمیں یوم آخرت پر یقین ہے تو اس مہینے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی یتیم ہے؟ آپ کے جاننے والوں میں کوئی مسکین ہے؟ دوستو آئیے, نیکیاں تراویاں پڑھنے بھی ہے, تراویاں پڑھنی بہت نیکی ہے, قرآن کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے. لیکن دوستو اللہ تو کتے کو پانی پلانے پہ کنجری کو معاف کر دیتا ہے. اوے ہم تو انسان ہیں, ہم تو انسان ہیں. اگر انسانوں کے گھروں میں آپ خوشیاں بانٹو, اوے خوش ہو جانا
اور خوش ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا اصل بات ہے، کسی کو خوشیاں دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ میں خیرات کرنے کی اور یتیموں مسکینوں کی خبر گیری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا۔ یا اللہ یا رحمان بے قصوں کی دستگیری فرما، یا اللہ بے قصوں کی دستگیری فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجعل ھذا البلد بلدا آمنا ورخاء وسخاء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد